مصطفیٰ ظفر قصص الانبیاء کے ساتھ حاضر ہوں اور آج 70واں روزہ ہے۔ میرے ساتھ انکل احمد جاوید صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ ہم تھے کہ حضرت موسیٰ پہاڑ پہ آگ لینے گئے تھے، تو آگے سنیں۔ ہاں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ آگ جلتے ہوئے دیکھی تو بہت خوش ہو گئے۔ تو وہاں جب وہ پہنچے تو اس آگ میں سے ایک آواز آئی کہ میں اللہ ہوں، تمام دنیا کا رب۔ تو یہ ڈر گئے ایک دم۔ تو پھر آواز آئی کہ اپنی لاٹھی جو ڈنڈا ہے ہاتھ میں، اس کو زمین پہ ڈالو۔ تو انہوں نے وہ لاٹھی زمین پہ ڈالی تو وہ سانپ بن کے ہلنے لگی۔ تو یہ بہت گھبرا گئے اور یہ تھوڑا بھاگنے لگے وہاں سے کہ خدا جانے یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو پھر پیچھے سے آواز آئی کہ میرے نبی جو ہیں وہ ڈرا نہیں کرتے، آؤ واپس، اور اپنے یہ ہتھیلیوں کو اپنی بغلوں میں اس طرح دبائے رکھو تھوڑی دیر اور پھر اسے کھولنا۔ تو انہوں نے ویسا ہی کیا اور پھر جو ہاتھ کھولے تو وہ ہاتھ بالکل نورانی ہو گئے تھے، جیسے روشنی کے بنے ہوئے ہاتھ تھے اور ساری جگہ روشنی پھیلنے لگی۔ تو کہنے لگے کہ وہ آگ میں سے آواز آئی کہ یہ 2 نشانیاں ہم تمہیں دے رہے ہیں، تم ہمارے نمائندے بن کر فرعون کے دربار میں جاؤ، وہاں یہ 2 نشانیاں تمہارے کام آئیں گی۔ تم جاؤ اور فرعون کو حق کی دعوت دو، فرعون کو یہ سکھاؤ اور بتاؤ کہ وہ اللہ کو مانے اور اللہ کے حکم پر چلے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب میں تو وہاں سے بھاگا ہوا ہوں اور میں نے ایک آدمی بھی ان کا مارا ہوا ہے اور میری زبان میں بھی لکنت ہے۔ لکنت سمجھتے ہو نا کہ زبان بولنے میں رکاوٹ ہے۔ تو میرا ایک بھائی ہے ہارون، وہ بہت اچھی طرح بول لیتا ہے، اس پہ کوئی الزام بھی نہیں ہے، اس کی وہاں کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، تو اس کام کے لیے اس کو بھیج دیا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم ہارون کو ساتھ لے کر جاؤ، لیکن اس وفد کو لیڈ تم ہی کرو گے، تم ہمارے رسول ہو۔ تو یہ خیر یہ سب سن کے واپس آئے اور واپس آ کے جب اپنی جگہ پہنچے تو اگلے دن فرعون کے دربار میں اپنے بھائی کو لے کر چلے گئے اور وہاں جا کر اس کو اللہ پر ایمان کی دعوت دی، ظلم سے رکنے کو کہا۔ تو فرعون نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، کیونکہ وہاں تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ کوئی فرعون کو نصیحت کرے گا۔ تو حیرت سے دیکھا اور کچھ دیر دیکھنے کے بعد انہیں پہچان گیا۔ کہا کہ تم وہی ہو جس نے میرے گھر میں پرورش پائی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ کہنے تو اب تم گویا مجھے اس طرح دشمن بن کے میرے پاس آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں خیر خواہ بن کر آیا ہوں اور تمہارے ہی بھلے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ تو اس نے بہت ہی تنزیہ انداز سے پوچھا، حقارت سے، کہ یہ تمہارا رب العالمین کرتا کیا ہے؟ تو انہوں نے تعارف کروایا کہ وہ لوگوں کو زندگی دیتا ہے، مارتا ہے، یہ ساری دنیا اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ اور تو اس نے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی اس کی طرف سے نشانیاں بھی ہیں جنہیں دیکھ کر میں یقین کروں کہ تمہیں اسی ذات نے بھیجا ہے؟ تو انہوں نے وہی جو ہے وہ اپنا ڈنڈا زمین پہ ڈالا، وہ سانپ بن گیا، اور ہاتھ اپنے بغلوں سے نکالے تو وہ روشن ہو گئے۔ انکل ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں۔ تو دوستوں آپ کہیں نہ جائیے گا، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک دوستوں۔ جی انکل۔ ہاں، تو میں وہ بتا رہا تھا کہ جب یہ دونوں نشانیاں فرعون نے دیکھ لیں تو اس کے درباریوں نے اسے مشورہ دیا کہ آپ اس کو یہیں روکیے اور اپنے بہترین جادوگروں کو دربار میں بلائیے، کیونکہ یہ ہمیں جادوگر معلوم ہوتا ہے۔
تو ہم اپنے جادوگروں کا اس سے مقابلہ کروائیں گے تاکہ اسے شکست ہو اور پھر ہم اسے سزا دیں۔ تو فرعون کے حکم سے جو وہاں کے بہترین جادوگر تھے کئی، وہ حاضر ہو گئے۔ تو فرعون نے ان جادوگروں سے کہا کہ دیکھو یہ کوئی اسرائیلی جادوگر ہے، یہ عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے، تم ذرا اس کا مقابلہ کرو۔ تو جادوگروں نے فرعون سے پوچھا کہ اگر ہم نے اسے جادو کے مقابلے میں شکست دے دی تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ تو فرعون نے کہا کہ تم میرے بہت نزدیک ہو جاؤ گے، تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جو میرے بہت قریبی لوگ ہوتے ہیں، یہ تمہارا انعام ہوگا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ جادو دکھانے کا آغاز آپ کریں گے یا ہم کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تم ہی لوگ کرو۔ تو انہوں نے بھی اسی طرح اپنی لاٹھیاں اور رسیاں لائے تھے اپنے ساتھ، تو لاٹھیاں اور رسیاں زمین پہ ڈال دیں اور وہ سب بھی سانپ بن گئیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر ذرا سا ڈر لگا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، ان کی رسیاں بھی سانپ بن گئیں، ان کے ڈنڈے بھی سانپ بن گئے۔ تو اس وقت اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی، بلکہ ان کے کانوں میں سنائی دی یہ وحی کہ بالکل نہ ڈرو، تم ہی غالب رہو گے۔ تو ان سے اللہ نے فرمایا کہ اب تم اپنی لاٹھی پھینکو۔ تو جب ان لوگوں نے اپنا کمال دکھا دیا نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کا عصا اس وقت ڈالا، وہ عصا اژدہا بن کر ان تمام رسیوں اور چھڑیوں کو کھا گیا، مطلب ان سانپوں کو نگل گیا۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ان جادوگروں نے دیکھا تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ ہے جو ان کی ذات سے ظاہر ہو رہا ہے۔ وہ فوراً جھک گئے اور سجدے میں چلے گئے اور کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے خدا پر۔ اب جو فرعون نے یہ دیکھا تو اس کا غصہ تو انتہا کو پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ تم لوگوں نے میری اجازت کے بغیر موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہو، میں تمہیں ایسی سزا دوں گا جو سب کے لیے باعث عبرت ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ تم چاہے جو سزا بھی دے لو، ہم پر خدا کی حجت قائم ہو گئی ہے، ہمیں موسیٰ نے اللہ تک پہنچا دیا ہے، اب ہم اپنے ایمان سے کبھی نہیں پھریں گے۔ تو فرعون نے ان کو پکڑوا کے بدترین سزائیں دیں، ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، دونوں ہاتھ کاٹے، پاؤں تھوڑا تھوڑا کر کے کاٹے اور پھر سولیوں پر لٹکا دیا۔ لیکن وہ اس سزا کے وقت بھی جب ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جا رہے تھے، یہی کہے جا رہے تھے کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، یا اللہ ہمارے ایمان کو قبول فرمانا۔ تو یہ جو واقعہ تھا، اس نے ایک لحاظ سے فرعون کے زوال کی شروعات کر دیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی قوم کی طرف آئے جن کو فرعون نے غلام بنا رکھا تھا، یعنی بنی اسرائیل، اور ان میں بھی یہی تبلیغ کی۔ ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور کچھ اسی طرح کفر پر قائم رہے، لیکن یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک اچھی خاصی جماعت تیار ہو گئی۔ پھر انہوں نے ان میں جذبہ پیدا کیا کہ اب تم لوگ اللہ کی بندگی میں آ کر فرعون کی غلامی سے نکلنے کی کوششیں کرو۔ انکل ایک بریک لے لیتے ہیں؟ تو دوستوں آپ کہیں نہ جائیے گا، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک دوستوں۔ جی انکل۔ ہاں بیٹا، یہاں تک تو ایک واقعہ سمجھو ختم ہو گیا، اگلا واقعہ ہم بعد میں سنائیں گے۔ تو یہ شاید کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ذرا بے چین ہے۔ انکل ابھی آپ نے حجت کا لفظ دیا ہے، یہ حجت کیا ہوتی ہے؟ بہت، اس کا مطلب ہے کہ بہت توجہ سے تم سن رہے تھے۔ حجت بیٹے اللہ کی طرف سے کوئی بالکل واضح اور صاف نشانی سامنے آ جائے،
جس کو دیکھنے کے بعد آدمی اللہ کا انکار نہ کر سکے، اسے حجت کہتے ہیں۔ حجت اس نشانی اور اس دلیل کو کہتے ہیں جس کا انکار کرنا غیر فطری ہو، ٹھیک ہے نا، سمجھ، یعنی جس کا انکار کیا ہی نہ جا سکے اسے حجت کہتے ہیں۔ اور حجت ہمیشہ اللہ ظاہر کرتا ہے، حجت کبھی بندے نہیں بنا سکتے۔ ہم لوگ جو بات بھی کہیں گے وہ دوسرے کے لیے بائنڈنگ نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف اللہ ہے جو لوگوں کو اپنی کوئی ایسی نشانی دکھا دیتا ہے جس نشانی کو دیکھ کر پھر اللہ پر ایمان لانا ہی واجب اور فطری ہو جاتا ہے، سمجھ گئے نا، اسے حجت کہتے ہیں۔ انکل اگر کسی نے کسی کا قتل کیا اور بعد میں وہ اللہ میاں سے معافی مانگے تو کیا اللہ میاں اس کو معاف کریں گے؟ اگر بھولے سے کوئی قتل ہو جائے اور آدمی اللہ سے اس قتل کی معافی مانگے جس کا اس نے ارادہ بھی نہیں کیا تھا، خواہش بھی نہیں کی تھی، تو اللہ معاف کرتا ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر قتل کیا جائے تو پھر اللہ سے معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، ایسا قتل اللہ معاف نہیں کرتا جب تک کہ اس مقتول کے وارث معاف نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو جی بچے، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جب حضرت موسیٰ نے اس بندے کا قتل کیا تھا تو وہ بھاگ کیوں گئے تھے؟ اللہ کے نبی تو بہت بہادر ہوتے ہیں۔ ہاں، اچھا، اس کے دو جواب ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب وہ گئے تھے اس وقت وہ نبی نہیں تھے، تو لہٰذا یہ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن وہ جب نبی نہیں تھے تب بھی بہت بہادر تھے، تو وہ کوئی ڈرپوک ہونے کی وجہ سے نہیں بھاگے تھے۔ ہر آدمی اپنی حفاظت کرنا چاہتا ہے اور ہر اس سزا سے بچنا چاہتا ہے جس کے لیے جرم اس نے نہ کیا ہو، سمجھیں، بے گناہ ہو کر سزا پانے کے لیے تیار رہنا کوئی بہادری نہیں ہے۔ اور آگے چل کے بھی جہاں موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا جھجک اور ڈر کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ بہت نیچرل ہے۔ وہ جیسے ایک آدمی اچانک چونک جاتا ہے یا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے یا اس بات کو پوری طرح سمجھ نہیں پا رہا، تو یہ سب باتیں بہت نیچرل ہیں اور یہ نبیوں سے بھی ہو سکتی ہیں۔ نبی بہادر ہوتا ہے کہ جہاں اللہ کے لیے کھڑا ہونا ہو وہاں وہ کبھی نہیں ڈرتا، اور لیکن جہاں اسے کہیں بیمار ہونا ہو، کہیں تکلیف پہنچنی ہو، کہیں عام معاملات پیش آنے ہوں، تو وہ وہاں بہت نیچرل طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے، سمجھ گئے نا بھائی؟ اس قصے سے جو ہیں کچھ مورلز، کچھ اسباق حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ کہ اس قصے سے اللہ پر ایمان میں بہت اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے خاص بندوں کو انتہائی خطرناک حالات میں بھی کیسے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ ظالموں پر ان کی سزا کو نافذ کرنے کے لیے کیسا باریک اور خوبصورت نظام بناتا ہے۔ دوسرا جو اس میں مورل حاصل ہوتا ہے وہ ہے بعض لوگ فطری طور پر اچھے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ یہ کبھی کوئی ظلم والا، جھوٹ والا فیصلہ نہیں کرتے۔ وہ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو فرعون کی بیگم تھی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی جس شفقت کا مظاہرہ کیا وہ ان کے فطری طور پر اچھے ہونے کا ثبوت ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر ان قوتوں کو بیدار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو ہمیں فطری طور پر اچھا اور نیک بنا دیں، تاکہ ہمارا دل نیکی سے خوش ہونے والا اور برائی کے خیال سے بھی ڈرنے والا دل بن جائے۔
انکل آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور ساتھیوں آپ سے کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.